بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ شرافت بھابی کے چلے جانے کے بعد رفیق بھائی عرصہ دراز تک اداس رہے۔ وہ بیوی سے زیادہ اپنی نوزائیدہ بیٹی کے لیے پریشان تھے، جسے باپ کا قرب نصیب ہوا تھا اور نہ ہی شفقت۔ آج جب میں بازار میں اپنے لیے کچھ ضرورت کی اشیاء خریدنے گئی تو مدت بعد ایک خاتون کا شناسا سا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ لمحہ بھر کو یقین نہیں آیا کہ یہ میری سابقہ شرافت بھابی ہیں، جن کا مکھڑا گلاب کی طرح کھلا اور چاند کی مانند روشن ہوا کرتا تھا۔ آج اس عورت کو دیکھ کر میں بجھ گئی، جو کبھی شعلہ جوالا تھی اور اب راکھ کا ڈھیر نظر آ رہی تھی۔ ایک 10 برس کی بچی اس کے ساتھ تھی، جو اپنی دھلی دھلی آنکھوں میں حیرت کا سمندر لیے میری جانب تک رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے چہرے کے نقوش میں اپنے کھوئے ہوئے باپ کی شبہ تلاش کر رہی ہے۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر میں شرافت کو پکاروں، اسے روک کر اپنی معصوم بھتیجی کے رخ پر بوسہ دوں، مگر میری زبان گنگ تھی۔ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس عورت کو بھابی کہہ کر پکاروں، جو کہ اب میری بھابی نہیں رہی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب شرافت کی شادی میرے بڑے بھائی کے ساتھ دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شرافت بھابی کچھ زیادہ امیر خاندان سے نہیں تھیں، پڑھی لکھی بھی کم تھیں، محض میٹرک پاس تھیں، مگر حسن میں یکتا تھیں۔ کیا بتاؤں کہ کتنی دلکش صورت کی مالک تھیں۔ امی نے کہیں شادی کی محفل میں ان کو دیکھا تھا۔ بھائی کی نظر بھی حسن کی اس دیوی پر پڑی تو والدہ کے سر ہو گئے کہ اسی لڑکی سے شادی کریں گے۔ یوں وہ بہو بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ والدین نے بھاری زیورات اور قیمتی بھری بنوائی اور بہت ارمانوں سے بہو کو بیاہ لائیں۔ دلہن کیا تھی ہمارے آنگن میں جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا تھا۔ بھائی بیوی کے خوب نخرے اٹھاتے تھے۔ یوں شادی کو 6 ماہ ہو گئے۔ بھابی میکے کم ہی جاتی تھیں، یہ اچھی بات تھی۔ دلہن اگر سسرال میں دل لگا لے تو گھر بسانے میں دشواری نہیں رہتی۔ ہم سب خوش تھے۔ ایک روز جب کہ میں چھت پر گیلے کپڑے ڈال رہی تھی تو کانوں نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ امی گھر پر نہیں تھیں تو بھابی نے دروازہ کھولا۔ ایک شخص بھابی سے ملنے آیا تھا، جسے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کی پھوار برس گئی۔ وہ اس اجنبی کو گھر کے اندر لے آئیں اور اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ میں یہ سارا منظر چھت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نیچے آئی تو بھابی نے بتایا کہ یہ ان کا کزن فاخر ہے، مگر میں ان کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اب مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کرتی؟ میں دن رات تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم میکے نہیں آئی تو میں خود تمہارے گھر آ گیا۔ بھابی نے اسے آئندہ آنے کا منع کر دیا۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ میں چائے لے کر اندر آ گئی۔ یوں وہ دونوں خاموش ہو گئے، مگر اس واقعے کے بعد بھابی جلد جلد میکے جانے لگیں۔ وہاں جانے کا کبھی کوئی بہانہ کرتی اور کبھی کوئی۔ گمان نہیں گزرا کہ بھابی میکے فاخر کی خاطر جاتی ہوں گی۔ وہ امید سے تھیں۔ امی اور بھائی بہت خوش تھے۔ وہ انہیں ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرتے، لہٰذا میکے جانے سے بھی منع نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، پیاری سی بچی نے جنم لیا۔ اس کی شکل ہو بہو ہمارے بھائی جیسی تھی۔ اب بچی کی جدائی ہمیں شوق گزرتی، لیکن بھابی اکثر میکے میں قیام پذیر رہنے لگیں۔ بہانہ یہ تھا کہ میری والدہ بچی کی زیادہ بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہیں۔ خیر ہم لوگ صبر سے کام لے رہے تھے۔ اس بار بھابی میکے گئیں تو آنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ 20 دن گزر گئے، ان کی بیٹی کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ بھائی وہاں گئے تو وہاں فاخر کو بیٹھے دیکھا۔ کہنے لگیں کہ یہ میرے کزن ہیں، امریکہ پڑھنے گئے تھے، حال ہی میں لوٹے ہیں، تبھی آپ سے تعارف نہ ہوا، ہماری خوشی میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ بھائی نے ہاتھ ملایا، بولے کہ آپ میری بیوی کے بھائی ہیں، بخوشی ہمارے گھر آئیے، خوشی ہوگی۔ بھابی نے نہیں بتایا کہ یہ ہمارے گھر آ چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہ لیا، مگر معاملہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ یوں کہ بھابی نے گھر آنے سے انکار کر دیا۔ بھائی نے اصرار کیا تو طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ کیا تھا؟ ایک ایٹم بم تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر انہیں ہم سے کیا شکایت ہے، جو گھر آنے پر وہ راضی نہیں تھیں۔ بالآخر انہوں نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اگر طلاق نہ دی تو کورٹ سے خلا لے لیں گی۔ اگرچہ معاملہ معصوم بیٹی کا بھی تھا، مگر شرفا کا طریقہ یہی ہوتا ہے، لہٰذا بھائی نے دل پر پتھر رکھ کر ان کو طلاق دیتی تھی، تاکہ ان کی بیٹی کو یہ صدمہ نہ سہنا پڑے کہ اس کی ماں عدالتوں میں پھر رہی ہے۔
بچی ابھی کم سن تھی کہ اسے ماں سے جدا کرنا محال تھا، لہٰذا بیٹی کو انہی لوگوں کے سپرد کرنا پڑا۔ اس صدمے سے وہ نڈھال ہو گئے اور ایک عرصے تک چپ رہے، کسی سے ملتے جلتے تھے نہ ہی بات کرتے تھے۔ ملازمت کو بھی خیرآباد کہہ دیا تھا۔ ہم سب لوگ بھائی کے غم کو محسوس کر سکتے تھے۔ رات دن والدہ بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھیں، روتی رہتی تھیں۔ عرصے تک ہم لوگ اچنبے میں رہے کہ بھابھی نے اچانک ایسا فیصلہ آخر کیوں کر لیا۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل گیا۔ ان کی ایک سہیلی سے اتفاقاً کہیں میری ملاقات ہو گئی۔ تب اس نے بتایا کہ شرافت کا فاخر کے ساتھ ماضی کا رشتہ ہے۔ دونوں اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے، تبھی ان میں محبت کی بات چلی تھی۔ فاخر امیر ماں باپ کا بیٹا ہے، شرافت غریب گھرانے کی لڑکی تھی، لہٰذا فاخر کے ماں باپ نے شرافت کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا، بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ مگر شرافت کو اپنی محبت پر اندھا یقین تھا۔ اسی زوم میں وہ کئی رشتوں کو ٹھکراتی رہی کہ اس کا فاخر اس کے ساتھ وفا کرے گا۔ یہ اندھا اعتماد پارا پارا ہو گیا کہ جن دنوں ہماری والدہ رشتہ طلب کرنے شرافت کے گھر گئیں، انہی دنوں فاخر والدین سے ملنے امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ شرافت نے اسے فون کیا اور بتایا کہ اس کے لیے ایک امیر گھرانے کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ اس کی والدہ اس رشتے کو قبول کرنے پر مصر ہیں، بہتر ہے کہ تم آ کر امی سے بات کر لو۔ رشتہ اچھا ہو تو ہرگز نہ گنوانا چاہیے، کیونکہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ اپنی بیوہ ماں کے دکھوں کا خیال کرو اور یہ رشتہ قبول کر لو۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ میں نے وہاں ایک امریکن نیشنل لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میرا انتظار کرنا بیکار ہے، کیونکہ مجھے چند دنوں میں امریکہ لوٹ کر جانا ہے۔ شرافت کا شیشہ دل چور ہوا، مگر اسے ایک خواب سے نجات مل گئی، جس کی تعبیر ریت کے گھروندے جیسی تھی۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے ماں کی بات مان لی اور اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اس کی شادی کے سال بعد فاخر اور اس کی فرنگن بیوی میں طلاق ہو گئی۔ دل شکستہ وطن لوٹا تو اسے شرافت کی یاد آ گئی۔ احساس جرم نے چین نہ لینے دیا۔ وہ لوٹ کر اس کے پاس آیا، مگر اب یہ بیاہ ہی جا چکی تھی۔ پرانی یادوں نے عشق کے الاؤ کو دہکا دیا۔ وہ بے اختیار اپنی محبوبہ سے ملنے ہمارے گھر چلا آیا۔ بھابھی نے پہلے تو اسے خود سے دور رکھنا چاہا، مگر پھر ماضی کی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، کیونکہ دل میں ابھی یہ دیا ٹمٹما رہا تھا۔ شوہر سے طلاق لے کر فاخر سے شادی کر لی۔ ان کی بدنصیب بچی جو ماں اور باپ کے درمیان جدائی کی علامت بن کر آئی تھی، اسے باپ کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی اور نہ ہی ان کی گود۔ وہ سوتیلے باپ کے زیر سایہ پلنے لگی۔ شرافت سمجھتی تھی کہ فاخر سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ اسے کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہے۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس نے اپنی ننھی بچی کو اپنے حقیقی باپ سے جدا کر دیا ہے۔ شرافت کو طلاق دینے کے 5 سال بعد رفیق بھائی نے والدہ کے اصرار پر اپنی ایک رشتہ دار لڑکی سے نکاح ثانی کر لیا اور سائمہ ہماری بھابھی بن کر آ گئی۔ شرافت فاخر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کے اکسانے پر اپنا بسا بسایا گھر ہی برباد نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی سے اس کا باپ بھی چھین لیا۔ وہ تو خود کو فاخر کی محبت میں گم کر چکی تھی، لیکن بیٹی محبت سے محروم تھی۔ لوگ کسی کا پردہ کب رکھتے ہیں؟ رشتہ داروں نے ماریا کے ہوش سنبھالتے ہی اس کے کانوں میں یہ زہر پھونک دیا کہ تمہارا یہ باپ حقیقی نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں اس وقت اس سے جدا کر دیا تھا جب تم صرف چند ماہ کی تھیں۔ یہ حقیقت جان کر ننھی بچی حد دم مضطرب رہنے لگی، کیونکہ اسے فاخر کا پیار بیگانگی بھرا رویہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، نہ ہی اسے ماں کی توجہ حاصل تھی، لہٰذا محرومی کی آگ نے اسے جلانا شروع کر دیا۔ شرافت سمجھ رہی تھی کہ فاخر کی محبت دوبارہ ملی ہے تو جیسے بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے ساری دنیا کو بھلا دیا، حتیٰ کہ اپنی معصوم بچی کو بھی۔ مگر پھر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ ایک بار پھر جدائی ہو گئی۔ اگر تقدیر کے قلم سے جدائی کا کتبہ کندہ ہو جائے تو پھر محبت کے مزار پر دیا جلانے کون آتا ہے؟ یہ مزار ہمیشہ کے لیے ویران اور لاوارث ہو جاتے ہیں۔ رفیق بھیا تو اچھی بیوی کو پا کر سنبھل گئے تھے، ان کا گھر دوبارہ بس گیا، اللہ نے اولاد بھی دے دی تھی۔ مگر شرافت کو نہ جانے کس کی بد دعا لگی کہ اس کی محبت ثابت قدم نہ رہ سکی۔ بھری بہار میں غم کی ایسی گھٹا چھائی کہ پیار کے سرسبز کھیتوں پر خزاں چھا گئی، اور ایسے اولے پڑے کہ ایک بار پھر فاخر نے بے وفائی سے کام لیتے ہوئے امریکہ کا رخ کر لیا۔ وہ اپنے وطن کی فضا میں تھوڑا عرصہ ہی سکون سے رہ سکا، ان کے ہاں اولاد بھی نہ ہو سکی۔ یوں ایک بار پھر وہ اجڑ گئیں۔ گویا محبت کو اٹل حقیقت جاننے والی نے تقدیر کے آگے جب ہتھیار نہ ڈالے تو تقدیر نے اپنا وار کر کے
اس سے اپنی طاقت کو منوا لیا۔ آج اسے دیکھا تو میرے دل سے ٹھنڈی آہ نکلی۔ اس وینس کی دیوی کو حسن نے خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ بچی کی صورت پر یتیمی برس رہی تھی کہ میرے بھائی کی التجاؤں کے باوجود اس نے اسے اپنے حقیقی باپ کے حوالے نہیں کیا تھا۔ جی چاہا پوچھوں کہ بھابھی اب کس حال میں ہو، مگر حوصلہ نہ ہوا۔ جب وہ میری بھابھی نہ رہی تو پھر اسے کیوں کر بھابھی پکارتی۔ ہاں جانتی تھی کہ اگر رفیق بھیا شادی نہ کر چکے ہوتے تو آج بھی دوبارہ اسے اپنی عزت بنانے میں آج سے کام نہ لیتے، دوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیتے۔ میں نے دانستہ شرافت بھابھی اور ماریہ کا احوال بھائی جان کے گوشگزار نہ کیا، کیونکہ اتنی مشکل سے تو وہ یہ غم بھلا پائے تھے۔ حقیقت جان لیتے تو دل کا مندمل زخم ایک بار پھر ہرا ہو جاتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔